ایک تو ہم جیسے عوام ہے، لیکن کچھ اللہ کے مقبول بندے ہیں جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں، اللہ والے ہیں۔ اب ان اولیاء کے اندر ایک قسم ہے جسے ہم شہید کہتے ہیں۔ شہید بھی ولایت کے درجے پہ ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ پاک ایک ولایت کا درجہ، اور علماء نے لکھا کہ یہ ولایت کی ابتدا ہے، کہ جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کو نکلا اور ظاہری تلوار سے وہ جام شہادت اس نے پی لی، نوش کر لیا، دنیا سے چلا گیا، وہ شہید ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے حالت کلیمہ میں چلا گیا، وہ شہید ہے۔ اب اس وقت کے کفار اور مشرکین یہ اعتراضات کرتے تھے اور تمسخری کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو یہ نعوذ باللہ غلط الفاظ استعمال کرتے تھے صحابہ کے بارے میں، اور کہتے تھے کہ یہ اب چلے گئے اور یہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں۔ یہ نظریہ تھا مشرکین کا، ابو جہل کی پارٹی کا، جو حضور کے مخالفین تھے، جو اسلام کے مخالفین، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ اے میرے محبوب، آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو شہید ہے وہ مردہ نہیں، وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا گمان نہیں، اور اللہ ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان نہیں ہے۔ یہ ایک شہید، اور وہ شہید جو جناب رسول اللہ کا کلمہ پڑھے، وہ شہید جو یہ اعتراف کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، حضور کی شان شان ان کے تقاضوں کو سمجھے، یہ تمام تر ریکوائرمنٹس کلیئر کر کے پھر جب جا کے وہ شہید ہوتا ہے، وہ زندہ ہے۔ تو آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ جو جس کی وجہ سے مقام پا کے زندہ ہو، جو سبب ہے، تو جب معاملے کا یہ عالم ہے تو سبب کا عالم کیا ہوگا؟ تو ان کے کلیجے نہیں پھٹتے جو حضور کے بارے میں لفظ مرگ یا وفات یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے اس کو۔ اور صحیح سیاستہ کی احادیثوں میں آتا ہے کہ اس کو ابن ماجہ میں ذکر کیا کہ صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہیں، اور فرماتے ہیں آقا کہ میرا کوئی امتی خطہ ارض سے اے میرے صحابی درود بھیجے تو میں اس کا درود خود سنتا ہوں، اور جسے، یہ روایت کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو عرض کروں، جسے میں پسند کروں، جس کا درود مجھے پسند ہو، جو میرے دل کے قریب ہو، اس کو میں خود جواب دیتا ہوں۔ یہ تو آقا ہے، کریم ہے، جس پہ کرم فرما دے۔ اتنی ہے جن پہ کرم ہو گئے ان کو سمجھ آ گیا، اور وہ کہہ اٹھے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو اب وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ دنیا میں جلوہ افروز ہیں، یقیناً دنیا سے ایک دن سب نے جانا ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ یہاں سے تشریف لے جائیں گے تو کیا تب بھی یہ حکم برقرار ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، اللہ پاک نے اس مٹی کو یہ حکم دیا ہے کہ انبیاء کے اجسام کو کچھ نہیں کہے گی، انبیاء کے جسموں کو یہ کھا نہیں سکتی، انبیاء کے جسم محفوظ ہیں، انبیاء کے جسم محفوظ ہیں۔ اور جب ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی میرا امتی میرے جانے کے بعد مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ پاک میری روح کو واپس پلٹا دے گا، اور میں خود سنوں گا، اور میرے جانے کے بعد بھی جس میں اپنے امتی کو چاہوں اس کا جواب بھی دوں گا۔ محدثین نے اس پہ ایک جملہ لکھا کہ حضور نے یہ جو فرمایا کہ روح پلٹا دوں گا، اللہ پاک روح پلٹائے گا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ خطہ ارض پہ کوئی وقت ایسا نہیں جب حضور پر درود نہ پڑھا جا رہا ہو. ایک لمحہ ایسا نہیں ہے. ایسے گوشہ درود بنے ہوئے ہیں, ایسے عاشق ہیں کہ جن کا شب و روز کام یہ ہے. ایسے آستانے ہیں, ایسے اللہ والے ہیں جنہوں نے ایک کمرے مختص کیے ہیں, وہاں پر مریدین 24 گھنٹے بیٹھ کر حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب ایک لمحے کے لیے درود نہیں رکے گا تو روح کہاں پر جائے گی. جیسے درود برقرار رہے گا حضور کی روح برقرار رہے گی, اور حضور اپنی شان کرم فرماتے رہے گا. اور یہ فقط حضور کی بات نہیں ہے. حضور نے فرمایا جتنے بھی انبیاء ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تک جتنے بھی ہیں, سب کے جسم جو ہیں وہ محفوظ ہیں, سب کی تقدیس اور تحریم محفوظ ہے. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ جا رہا تھا اور اللہ پاک مجھے مختلف گوشوں کی سیر کروا رہا تھا, تو میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے مزار سے گزرا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے مزار سے گزرا تو پتہ یہ چلا اللہ والوں کی مزاروں پہ جانا بھی سنت مصطفیٰ ہے. حضور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت فرما رہے ہیں. تو انبیاء فقط زندہ نہیں ہوتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو ان کو سمجھ لو کہ موت چکھتی ہے, وہ قدرت و منشا الہ کو ایک لمحے کے لیے سمجھ لیتے ہیں, بس یہاں سے آئی یہاں سے چلی گئی. ان کے حالات ہمارے جیسے نہیں ہوتے. موت تو حضور کی بارگاہ میں شرف لینے کے لیے آتی ہے, حاضری دینے کے لیے آتی ہے. تو یہ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے اجسام محفوظ ہیں, ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہو سکتا.